اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرویا ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کون کون سے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کس طرح اللہ تعالی کے معجزے سے پیدا ہوئے، اور اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شیطان سے مقابلہ کس طرح ہوا، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کیوں بنا، اور اس کے علاوہ ہم بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیطان سے یہ جنگ کیوں جیت گئے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی جگہ پر بیٹھے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ معجزاتی طور پر کیسے پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنے معجزے اور اپنی قدرت کے ذریعے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، اور جو ابلیس تھا وہ جگہ جگہ پر عبادت کرتا تھا اور جنت میں رہا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، تو اللہ تعالی نے تمام فرشتوں اور تمام مخلوقات کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ سجدہ کریں۔ جب تمام مخلوقات نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو شیطان بڑا ملعون تھا، اور اس کو بڑا غرور آیا کہ میں نے اللہ تعالی کی اتنے سال عبادت کی ہے، اور کائنات اور روح زمین کا کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر میں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ میں نے اللہ تعالی کو ہر چپے چپے پر سجدہ کیا ہے، اور زمین کے ہر درخت گویا کہ ہر جگہ پر اللہ تعالی کو سجدہ کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اسے غرور آیا کہ اس نے اللہ تعالی کی بہت زیادہ عبادت کی ہے۔ تو اللہ تعالی کے ایک ایسا پیدا کردہ بندہ جس نے ابھی تک اللہ تعالی کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ابھی پیدا ہی ہوا ہے، تو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ میں اسے سجدہ کروں۔ لہٰذا میں اس آدم علیہ السلام سے بڑا ہوں اور میری عبادت بھی زیادہ ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے میرا مرتبہ بھی بڑا ہے۔ تو ابلیس نے اللہ تعالی کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تمام مخلوقات اور جو دوسرے فرشتے تھے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اللہ تعالی کے حکم سے سجدہ کیا، اور دوسرا انہوں نے اپنی مرضی سے کیا۔ جب وہ سجدہ کر کے ختم ہوا تو حضرت اللہ تعالی نے پوچھا کہ آپ کو میں نے ایک سجدے کا حکم دیا تھا، تو دوسرے سجدہ آپ نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے بیان فرمایا اور اللہ تعالی سے درخواست کی کہ اے اللہ تعالی، ہم نے دیکھا کہ ابلیس پر آپ کی لعنت ہوئی ہے، اور آپ نے اسے جنت سے نکلنے کا حکم دیا ہے، تو ہم نے آپ کے شکر گزاری کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو دوسرا سجدہ کیا، اور اس لعنت سے بچنے کا شکریہ ادا کیا کہ اے اللہ تعالی، تو نے ہمیں اس لعنت سے بچا لیا۔ اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابلیس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان مقابلہ کس طرح ہوا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ابلیس ملعون ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے ایک بزرگ بندے کی شکل اختیار کی۔ بزرگ بندے کی شکل اختیار کر کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تجھے اپنے خدا پہ بڑا یقین ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے تو آپ اس پہاڑی پر چڑھ جاؤ اور پہاڑی پر چڑھ کے نیچے چھلانگ لگا دو، تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر آپ کو یقین ہے، اور آپ کو یقین بھی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہاڑی سے نیچے گرتے ہوئے بچاتا ہے کہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے خدا پر یقین ہے، اگر میں چھلانگ لگا بھی دوں تو اللہ تعالیٰ
مجھے بچا لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا ایمان کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا امتحان لینا گمراہی ہے۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اور بھی کئی دفعہ ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے کئی بار گمراہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں نہ آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہر دفعہ انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہی ظاہر کیا۔ تو اس طرح سے ابلیس مایوس ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ایک دفعہ ابلیس نے کہا کہ میں نے ہر شخص کو گمراہ کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو گمراہ کرنا ناممکن ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، لیکن کیوں یہ بھی بتاؤ۔ تو ابلیس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ پکا یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر ہر دفعہ یقین ظاہر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو آزما لو۔ آپ نے آزمائش کے بغیر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے میں آپ کو گمراہ نہیں کر سکا۔ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا امتحان لینا مناسب نہیں سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کا امتحان نہیں لینا چاہتے، تو وہ اپنے کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن مجھے شکست ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اب تجھے شکست ہوئی ہے یا کامیابی ہوئی ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ مجھے شکست ہوئی ہے۔ تو ہم مزید بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماروں کو شفا عطا فرماتے۔ اس دور میں کوڑ ایک ایسا مرض تھا جس کا علاج ناممکن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر پھونک مارتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا اور اسے کوڑ کا مرض جو لاحق ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کر رکھے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مٹی کا پرندہ بنا کر اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک مارتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو جاتا۔ تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے پرندوں اور جانوروں کو زندہ کیا۔ اس ویڈیو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی قدرت پر قادر ہے۔ تو وہ باپ کے بغیر بھی ایک صرف ماں سے بچہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں کس طرح سے شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اور ہمیں یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اصلی اور حقیقی طاقت ہے، لیکن وہ جسے چاہے اسے طاقت عطا کر سکتا ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوڑیوں کے مرض سے نجات دلانے کا ذریعہ بنا سکتا ہے، اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ لوگوں کو زندہ کر سکتے تھے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔